خانواده آنیلی یک خانواده بسیار ثروتمند و مطرح ترین خانواده ایتالیاست. ڈاکٹر حسین عبداللہی ایڈورڈو کے قریبی ترین ایرانی دوستوں میں سے ہیں. وہ اور ان کے بھائی ڈاکٹر اسحاق عبداللہی دونوں ہی پولی ٹیکنک یونیورسٹی ٹورینو کے فارغ التحصیل ہیں. 20 برس قبل وہ اسلامک ایسوسی ایشن آف ایرانین اسٹوڈنٹس اٹلی کے ذریعے ایڈورڈو سے آشنا ہوئے. ایڈورڈو کے ساتھ انتہائی قریبی اور دوستانہ تعلقات کی بنا پر ان دونوں بھائیوں نے اس کی مشکلات اور مسائل کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے. حسین عبداللہی ان دنوں میڈرڈ میں مقیم ہیں. وہ 26 سال قبل مسلمان ہو چکا تھا، قرآن کو سمجھ چکا تھا. اپنی تعلیم کے دوران پرنسٹن امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. قرآن سے واقف تھا، یا یوں کہوں کہ اسلام کو سمجھ چکا تھا. وہ اسلام کے بارے میں تحقیق کرتا تھا اور دیگر مذاہب کے بارے میں بھی. وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں مکمل تحقیق کی. یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس وقت تھا، پیسہ بھی تھا، سہولت بھی تھی، لہٰذا ساری داستان اور مذاہب کا مطالعہ کر لیا. اس نے تحقیق اور جستجو کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ خود کو شیعہ مسلمان کہلائے، اور 46 سال کی عمر تک کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکا تھا. مختصراً عرض کروں کہ ایڈوارڈو نے اسلام کے بارے میں خود گہری تحقیق کی تھی. میں نے اس سے پوچھا تم کب مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہوں. انقلاب ایران کی کامیابی سے قبل، تقریباً 4 یا 5 سال قبل. میں نے تفصیلات پوچھی کہ کیوں کر اسلام کو اختیار کیا، تو جواب دیا کہ جب میں 20 سال کا تھا نیو یارک میں پڑھ رہا تھا. ایک روز لائبریری میں کتابیں دیکھ رہا تھا. اچانک میری نگاہ قرآن پر پڑی. تجسس ہوا کہ دیکھوں قرآن میں کیا لکھا ہے. میں نے قرآن اٹھا لیا، صفحے پلٹنا شروع کیے اور آیات کا انگریزی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے محسوس کیا کہ یہ آیات نورانی کلمات ہیں، یہ آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا. میں انتہائی متاثر ہوا اور پڑھتا ہی گیا. مجھے محسوس ہوا کہ میں اسے سمجھ رہا ہوں اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے قبول کرتا جا رہا ہوں. اولین باری که دیدمشون به بنده گفتن میں جب پہلی بار اس سے ملا تو قرآن کی بات کی، اور اس طرح مجھے اندازہ ہوا کہ نہ جانے کتنی راتوں کو وہ صبح تک بیدار رہتا تھا اور نور قرآن کا مطالعہ کرتا تھا. قرآن پڑھنے کے لیے اس نے راتوں کا انتخاب کیا تھا کیونکہ اسے معنوی سکون ملتا تھا، اور سکوت و تاریکی میں شاید وہ ایک اور ہی حالت میں چلا جاتا تھا، اور اس طرح قرآن مجید کے مطالعے سے فیض حاصل کیا کرتا تھا. اس سے گفتگو ہوتی، وہ انقلاب اسلامی سے بہت زیادہ متاثر تھا. اس وقت ایک کاغذ پر جس پر اسلامی جمہوریہ ایران کا مونوگرام چھپا ہوا تھا، یہ لکھ کر سائن کر دیے گئے کہ جناب ایڈوارڈو اونیلی اپنے اسلامی نام ہشام کے ساتھ مشرف بدین اسلام ہو رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ویٹیکن میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سفیر حجت الاسلام سلمان غفاری نے 22 سال پہلے ایڈورڈو کے اسلام قبول کرنے کا رسمی طور پر سرٹیفکیٹ جاری کیا. جس وقت وہ سفارت خانے میں آئے، سیکریٹری اور سفارت خانے کا اطالوی عملہ سب کے سب دنگ رہ گئے. کہنے لگے، فرض کیجئے کہ یہ اطالوی ولی عہد ہے جو آ رہا ہے اور عجیب خصوصیات کا مالک ہے. بہت احترام سے پیش آئے. ان کے لیے حد درجہ دلچسپی کی بات تھی. مجھ سے پوچھا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو ضروری ہے کہ آپ اس کا اخبارات اور دیگر جگہ اعلان کریں. میں نے جواب دیا، نہیں، آپ دین خدا کو قبول کر لیں اور خدا آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے کہیں. وہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اعلان کریں گے تو مجھے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. وہ اونیلی کے اکلوتے بیٹے تھے، انہیں عظیم دولت سے محروم کر دیتے، اور وہ پہلے ہی اس سے کچھ خوش نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ ایڈوارڈو ایسا سوچتے تھے.
انہیں بس اسی کا خدشہ تھا. انہوں نے اس سلسلے میں مجھ سے اور کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی اور دوسری وجہ بتائی. انجمن اسلامی کی دعوت پر اپنے دورہ اٹلی میں ڈاکٹر فخر الدین حجازی کی ایڈورڈو سے پہلی ملاقات ہوئی. اس کے بعد جب ایڈورڈو ایران آئے تو وہ انہیں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے لے گئے. اسلامک ایسوسی ایشن آف ایرانین اسٹوڈنٹس کی دعوت پر جب میں اٹلی گیا تو میری ان سے ملاقات ہوئی. بڑے محتاط مگر خندہ پیشانی کے ساتھ وہ مجھ سے ملے. وہ نمایاں عظمت کے مالک اور ایک آگاہ انسان تھے. مجھ سے وعدہ کیا کہ اسے یعنی میرے قبول اسلام کو ایک راز ہی رہنے دیا جائے. مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کو اس سلسلے میں کچھ خوف کا احساس ہو رہا ہے، اور جیسا کہ بعد میں واضح ہو گیا کہ وہ اس بات سے خائف تھے کہ کہیں انہیں میراث سے محروم نہ کر دیا جائے. آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اپنی کتاب عبور از بحران میں صفحہ 42 پر حضرت امام خمینی کے ساتھ ایڈورڈو کی ملاقات کی جانب مختصر اشارہ کیا ہے. لکھتے ہیں، جناب فخر الدین حجازی اور اٹلی کی فیٹ کمپنی کے ڈائریکٹر کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا ہے امام کی زیارت کے لیے آئے اور بیرون ملک مقیم مسلمان طالب علموں کی مشکلات کے بارے میں آرائز پیش کی. یہ ملاقات 28 مارچ 1981 کو ہفتے کے دن ہوئی. اس موقع پر حضرت امام خمینی نے ایڈورڈو کی پیشانی کا بوسہ لیا. گفتم خوب شد اون اومد که لااقل قشنگی این که من دادم معلوم بشه. خب معلومه سندی بابا، سندی کجا؟ اول خریده را که خدا میدونه برای شما عکس رو خریدن دارا رفتن خریدن دارا عکس بوده اون عکس با اساتون که اینطوری خب نمیبینم جلو خب چشم یه چشم رو باز کن. اگه دوتاشو ببندم وقت چی نمیبینم؟ نه اینه باز هر دو رو باز کن. خب نمیبینم وقت اینو نمیبینم. خدا حافظ. اپنے خاندان کی سیاسی اور مالی حیثیت کی بنا پر ایڈورڈو دنیا کے بہت سے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کر چکے تھے، مگر امام خمینی کے ساتھ ملاقات میں وہ ان کی سادگی، عظمت و معنویت کے انتہائی شیفتہ ہو گئے اور اس تعلق نے ایڈورڈو کی طرز زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا. اس ملاقات میں امام خمینی نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. یہ بات مجھے انجمن اسلامی اٹلی کے ان دوستوں نے بتائی جو اس ملاقات کے وقت موجود تھے اور ترجمہ کر رہے تھے. وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات سے بہت متاثر تھا. کسی بھی اطالوی اخبار اور رسالے نے اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں نہیں لکھا. صرف ایگور مین نے اس کے مسلمان ہونے کی بات کی طرف اشارہ کیا اور اس سلسلے میں ایک مقالہ لکھا. ایڈورڈو اونیلی کی موت یا شہادت کے بعد وہ اپنے مقالے میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایڈورڈو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی ملاقات سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. ایک پکا مسلمان، پکا فارسی نہیں بولتا تھا، عربی نہیں بولتا تھا، لیکن اخلاقی لحاظ سے، طرز عمل کے لحاظ سے، اپنی شخصیت کے لحاظ سے ایک ایسا شخص تھا جسے کامل مسلمان قرار دیا جا سکتا ہے. وہ امام خمینی تھا کیونکہ وہ امام خمینی کو پہچانتا تھا. وہ واحد غیر ملکی امام خمینی کے حیات میں جب امام تہران میں تھے، جناب ایڈورڈو اونیلی، جناب رفسنجانی اور دیگر لوگوں کے ہمراہ اس ملاقات میں
واحد غیر ملکی تھا کہ جس کی پیشانی کا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بوسہ لیا تھا۔